مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری, صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دیا ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں, اس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی, عورت قبرستان جا سکتی ہے, البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت, نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون امام بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. اس میں مجھے ایک واقعہ ضمناً یاد آ گیا. یہ اگست 2006 کی بات ہے, یعنی آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے, یعنی میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ. اس وقت یعنی میں کثرت کے ساتھ گولڈا جایا کرتا تھا جہاں پہ پیر میل شاہ صاحب کا مزار ہے, وہاں قریبی ہماری آفس کی طرف سے رہائش تھی F11 کے اندر. تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا, کیونکہ ہم بریلوی صاحب نے باقاعدہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں, مرد و عورت کا اختلاط ہے, اس کو آپ روکیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے, ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں, ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسچن کیا, ایک بریلوی بن کے, بریلوی ہوتے ہوئے کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے, تو آپ اسے روکیں گے؟ کہا ہم روکیں گے. میں نے کہا نہیں, آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالیاں دینا منع ہے. اگر کوئی آ کے دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں. کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے, شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, زمین شک ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے توحید کی وائلیشن کر رہا ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہا ہے. آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بھڑکتے, اپنے بزرگوں کے بارے میں بھڑکتے ہیں. تو خیر وہ خاموش ہو گئے, ظاہر ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ چاہے تو روک سکتے ہیں لیکن ان کے لیے توحید کی سینسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے, اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پھیلا رہا ہو, توحید کے منافی باتیں کر رہا ہو, تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام صرف سمجھانا تھا, وما علینا الا البلاغ. لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. باقی میرا مسئلہ نمبر 27 مزارات کے اوپر, گنبد خضرا پہ, قبروں کے احکامات پہ ڈیٹیل ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں, جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں.